نام کس نے رکھا؟ جب پیدا ہوئے تو نام کے لیے کہا گیا مولا کائنات. مولا نے کہا میں رسول خدا پر سبقت نہیں کر سکتا کہ میں نام رکھوں. تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے, کہا کہ اس کا نام, ان کا نام شبر رکھیں. تو رسول خدا نے کہا کہ میں, ظاہر ہے یہ تو عربی ہیں, وہ عبرانی تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا. تو پھر پروردگار نے بھیجا کہ ان کا نام حسن رکھیں, خوبصورت, جمال, حسین. تو مولا کا نام خود خدا کی بارگاہ سے آیا ہے. وہ شخص کہ جب کم سن ہے, چھوٹی عمر کے ہیں, تو بھی رسول خدا کی گفتگو میں 7 سال کی زندگی گزاری امام حسن نے رسول خدا کے ساتھ, اور جو کچھ سنتے تھے آ کر اپنی والدہ کو سنایا کرتے تھے ساری باتیں. اور یہ تربیت ہو رہی ہے جس کی رسول تربیت کر رہا ہو, اللہ اکبر, جو کہ عالم البشر ہے, یعنی خدا کا سارا علم رسول خدا کو جو عطا ہوا, سب کچھ حکمت عطا ہوئی, یہ عطا ہوا, سب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, وہ پرورش کر رہے ہیں. تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول خدا نماز پڑھتے تھے, امام حسن کبھی آ کر جو ہے وہ سوار ہو جاتے تھے. امام حسین کی جو ہم روایت سنتے ہیں تو مسجد کی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جب امام حسن بھی چھوٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رسول خدا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں, لیکن رسول خدا آرام سے انہیں ہٹا, نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع پڑھ رہے ہیں, کبھی سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بچہ آ جائے نماز میں, ایسا اس کو برخورد کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ساری زندگی مسلح سے بھاگ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسی ہے عزیزان. میرا بچہ چھوٹا تھا, میں تو نماز پڑھا تھا, ایک جگہ نماز پڑھا, ہٹو ہٹو, بھاگو بھاگو, نماز پڑھنے دو. میں نے کہا اس کو بھگا دیا آپ نے, ساری زندگی نماز پڑھنے نہیں آئے گا, اس کو بیٹھے رہنے دیں, مجھے ایڈجسٹ ہونے دیں اس کو کسی طریقے سے, سجدوں کو آنے دیں. سنت رسول یہی ہے, سنت رسول ہمارے یہاں نہیں ہے. عزیزان محترم, محبت, بردباری اگر آپ نے سیکھنی ہے امام حسن کی بچپنے سے دیکھیں. ہم کتنا کہتے ہیں, شعر بھی ماشاءاللہ پڑھا کہ خاتم الانبیاء نے اپنے دونوں شانوں پر جنت کے سرداروں کو بٹھایا ہوا ہے. میں نے کب بٹھایا اپنے بچوں کو؟ بٹھایا کبھی نہیں بٹھایا. باتیں مجھ سے بڑی بڑی کرا لیں آپ, چھوٹے کام تو میرے سے ہوتے نہیں ہیں جو رسول خدا کرتے تھے. کرنے میں اسپیس کانکر چلاؤں, کچھ نہیں ہوا. عزیزان محترم, پہلے اس سنت کو گھر میں تو پیدا کریں, گھر میں تو اجاگر کریں, پھر یہ کہیں باہر نکلے گی. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ پڑھنی بھی چاہیے اس کو. بہت زیادہ پریشانیوں, ہمارے استاد عرفا آیت اللہ عثمان بہجت سے بھی ہے, بہت زیادہ پریشانیوں, 40 دن متواتر حدیث قصہ پڑھنی چاہیے. حدیث قصہ میں ہماری سیدہ کیا کہتی ہیں جب فرزند آتے ہیں دونوں, یا قرۃ عینی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. میں نے کبھی اپنے بچوں کو بولا آنکھوں کی ٹھنڈک؟ میں تو آتا ہے, میں تو ممبر پہ بندہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا. عذاب بنا دی ہے زندگی ان لوگوں نے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. میں کیسے بہیو کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم, سیرت جب تک زندگی میں نہیں آئے گی تب تک یہ جشن صحیح طرح جشن نہیں منائے جا سکتے. ستے پیغمبر ہے, رسول خدا نے اپنا فرزند کہا, اپنے فرزند کہا, قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے امام حسن. آپ سوچیں چھوٹے سے ہیں کہ جب مباہلہ کی آیت آپ نے سنی, مباہلہ عید مباہلہ پر بلایا گیا, ابنانا ابناؤکم, یعنی تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. امام حسن ان بچوں میں ہیں, یعنی اسلام کے دفاع کے لیے امام حسن بچپن سے حاضر ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, عزیزان محترم, صلح نہ کی ہوتی اسلام بچا ہی نہیں ہونا تھا. یہ امام حسن کی بردباری تھی, یہ تحمل تھا اسلام کی خاطر. اور یہ ہمیں کتنا سکھاتا ہے کہ اپنے معاملات میں بھی تھوڑے سے ٹھنڈے چلیں, ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے اختلاف اگر ہے تھوڑا سا چلیں تاکہ ہم معاشرے کو پروان چڑھا سکیں. یہاں تو میری بات کے خلاف سامنے والے کی بات آتی تو میں تو سننا, بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا. یہاں پہ تھوڑا سا امام حسن کے صدقے میں تھوڑا سا معاشرے میں ہم علم و بردباری پیدا کریں عزیزان محترم, ورنہ یہ ہوگا کہ یہ نام کتابوں میں, سیرتیں کتابوں میں نہ رہ جائیں خدا نہ خواستہ, اور کوئی مجھے دور سے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے. امام حسن کی خدمت میں ایک شخص آیا, مولا کے پاس کہتا ہے مولا آپ کے پیچھے فلانا شخص یہ کہہ رہا ہے. امام نے کہا تم نے میرے کام کو بڑھا دیا. کہا کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا ہے, غلط کہا ہے, لیکن اب مجھے جو ہے وہ اس کے لیے بھی استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے بیٹھ کے.
اور ہمیں آ کے کوئی کہہ دے آپ کے لیے فلانے نے کہا ہے، اچھا، ساری آستینیں اوپر چڑھ جائیں گی، اور جو ہوگا بھی نہیں۔ قرآن جو بھی کہہ رہا ہے کہ باتوں کو چیک کرو، خبریں تمہارے پاس آئیں موثق ہیں، سچی ہیں نہیں، اور اگر کہا بھی ہے تو کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار اگر میں ایسا ہوں تو مجھے معاف کر، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی مغفرت کر۔ شامی آیا، آ کر جب مولا کو دیکھتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو کیا دیکھتا ہے، امام کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا، کہتا رہا، جب چپ ہو گیا مولا نے کہا لگتا ہے مسافر ہو، لباس چاہیے تو ہم دیتے ہیں، رہنے کی جگہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں، کھانا چاہیے تو ہم دیتے ہیں، آذوقہ چاہیے، سفر کا سامان چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ اخلاق دیکھا، کیونکہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار تھا، جیسے ہاں ہم لوگ آج کل پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے کے بارے میں یہ کہہ دیا، نہ سنا، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ اس سے ملے، نہ اس کے افکار کو جانا، بس ایک پروپیگنڈا ہے چل رہا ہے معاشرے میں۔ یہ آج کی نہیں ہے پروپیگنڈے، یہ بہت پرانے عزیزان محترم، یہ اس دور سے پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ مولویوں کے بارے میں آج کل زیادہ ہوتے ہیں پروپیگنڈے، وہ آ رہا ہے، وہ فلانے فکر کا ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، آپ سنیں کیا رہا ہے۔ خود مولا کہتے ہیں کہ اگر اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لو بھائی، پھر یہ تو ممبر رسول سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، آپ خود تو سنیں، جب آپ خود سنیں آپ کو سمجھ میں اچھی بات ہے تو لے لینی چاہیے، غلط بات ہے تو آپ کو عرض خدمت کر دینا چاہیے کہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے۔ یعنی حسن ظن سے معاشرہ چلتا ہے نا، سوء ظن سے معاشرہ چلتا ہے۔ تو امام نے اسے جب ایسا کیا تو وہ امام کے قدموں میں پڑ گیا آ کے،